یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین اکرام اور ناظرین، ریڈیو پاکستان کے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر سجاد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہر سال 14 نومبر کو دنیا بھر میں ڈائبٹیز کا عالمی دن منایا جاتا ہے اور اس میں آگاہی دی جاتی ہے کہ آپ نے لائف سٹائل چینج کر کے آپ کس طرح اس موذی مرض سے جو ہے وہ بچ سکتے ہیں۔ انفارچونیٹ ہم بچنا نہیں چاہتے اور ہم اس کے دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق پاکستان میں 4.5 کروڑ پیشنٹ جو ہے وہ ڈائبٹیز میں مبتلا ہیں اور 2030 تک اس کی تعداد ڈبل ہونے کے چانسز ہیں، جو کہ بہت ہی الارمنگ ہے۔ خاص طور پہ اگر ہم اپنے ینگسٹرز کو دیکھیں، بچوں کو دیکھیں، تو ان میں بھی ڈائبٹیز جو ہے وہ بڑی تیزی سے گرو کر رہی ہے، جو کہ بہت الارمنگ ہے اور ہم نے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آگے چل کے فیس کرنی ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا آنے والا کل جو ہے وہ سیف نہیں ہوگا اور ہمیں فکر مند ہونا چاہیے، کیونکہ ڈائبٹیز کا عالمی دن جو منایا جاتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دن جو ہے وہ ڈیلی ہمیں یاد رہنا چاہیے۔ ایک دن صرف ہم اس کو یاد نہ کریں بلکہ ڈیلی ہم اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ واک، ایکسرسائز، جو بھی چیزیں ہم کر سکتے ہیں، اور فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ، کولا ڈرنکس، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم نے اپنی لائف میں شامل کر لی ہے اور آرام دہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ذرا ایکسرشن نہیں کرنا چاہتے ہیں اور کیلوریز برن نہیں کرنا چاہتے ہیں، جو کہ انتہائی خطرناک ہے۔ تو آج اسی سلسلے میں ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں ڈاکٹر جیس کمار، ایسوسیٹ پروفیسر صاحب ہیں، اکبر نیازی ٹیچنگ ہاسپٹل میں ڈاکٹر صاحب ہوتے ہیں، ان کو اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے اور ان سے ڈائبٹیز سے متعلق جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو ویلکم کہتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ السلام۔ ڈاکٹر صاحب خیریت سے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے قیمتی ٹائم میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ ڈاکٹر صاحب 14 نومبر جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج عالمی دن جو ہے وہ منایا جا رہا ہے۔ ڈائبٹیز 2 قسم کی عموماً، ایک ٹائپ 1، ٹائپ 2، زیادہ تر یہی ہے۔ تو ٹائپ 1 کا جو پیشنٹ ہے وہ انسولین ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، رائٹ، بالکل۔ تو سر یہ کیسے، کتنا ٹائم اس کی زندگی ہوتی ہے، یا پھر یہ انسولین کے سہارے لمبے عرصے تک زندہ رہتا ہے؟ ایکچولی جو ٹائپ 1 والے جو ہوتے ہیں وہ انسولین ڈیپینڈنٹ ہی ہوتے ہیں، ان کو کافی عرصے تک چل سکتے ہیں انٹل انلیس کوئی ان کی کمپلیکیشن ڈیولپ نہ ہو۔ اس میں بعد میں بات کرتے ہیں۔ جو انسولین سے اگر ان کی شوگر کنٹرول ہو جاتی ہے تو وہ بالکل اپنی لائف کو لانگ ٹرم تک چلا سکتے ہیں۔ آئیڈیلی تو ان میں ٹرانسپلانٹ ہونا چاہیے، پینکریاس کا جو ہوتا ہے وہ ٹرانسپلانٹ ہو جائے تو وہ اپنی لائف کو اسٹیبل کر سکتے ہیں اور ڈائبٹیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ بٹ کیونکہ پاکستان میں یہ فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے، ٹرانسپلانٹ تو ہے، لیور ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے، کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے، مگر پینکریاس ابھی تک سچ نہیں ہے۔ باہر کے ممالک میں جب وہ ان کے ساتھ کمپلیکیشن آ جاتی ہے تو وہ لیور اینڈ کڈنی دونوں کو ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں، لیور، کڈنی اینڈ پینکریاس تینوں کو ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں، تو اس سے وہ بچ سکتے ہیں۔ مگر یوزلی جو ڈائبٹیز ٹائپ 1 کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں وہ کامنلی انفیکشن کے ساتھ اور ڈائبٹک کیٹوسیڈوسس کے ساتھ پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ از اے ویری میجر کمپلیکیشن ان ٹائپ 1 ڈائبٹیز، اور ان کو بار بار وہ جگہ آتے ہیں، ان کے انکنٹرول شوگر ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے وہ پرابلم ان کا ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے۔ لائک ہماری کنٹریز میں، دنیا میں بھی ایسے ہے، ایسا نہیں ہے، مگر پاکستان میں آپ کو پتہ ہے ایز اے کیا ان ہائیجینک کنڈیشن اتنی ہے، تو اس وجہ سے ان میں ٹائپ 1 ڈائبٹیز والے جب بھی آتے ہیں وہ کیٹوسیڈوسس کے ساتھ ہی آتے ہیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، انہیریٹڈ بھی یہ بیماری آگے ٹریول کر جاتی ہے؟ فار ایگزامپل اگر 6 بہن بھائی ہیں تو چانسز ہو جاتے ہیں 50% کے ان میں یہ چلی جائے۔ بالکل، یو آر رائٹ سر، کیونکہ یہ جینیٹیکلی ہوتی ہیں چیزیں ہوتی ہیں، HLA ٹائپ جو ہوتے ہیں ان میں وہ انہیریٹ کر رہا ہوتا ہے، تو وہ ہمیں اپنے پیرنٹس کو ان کے بارے میں بتانا چاہیے، ایجوکیٹ کرنا چاہیے۔ ایکچولی وی آر مطلب ناٹ ٹو مچ لٹریٹ، تو اس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں تو وہ ڈائبٹیز آتی رہتی ہے، انہیریٹیڈ ہوتی ہے، جوینائل ٹائپ ڈائبٹیز ہوتی ہے بچوں میں جو اکثر و بیشتر ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جوینائل اتنا سروائیو نہیں کرتے، جو ٹائپ 1 والے ہوتے ہیں وہ سروائیو کر جاتے ہیں۔ کہتے تو یہ کہ 10 to 15 ایئرس تو وہ ان کی لائف اچھی چل رہی ہوتی ہے، وداؤٹ کمپلیکیشن چل رہی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ عموماً اگر آج سے 20-25 سال پہلے چلے جائیں تو یہ 40 سال کے بعد کی بیماری تھی، مگر اب میں دیکھتا ہوں کہ ینگسٹرز میں بھی یہ آ گئی، بیکاز ہمارا کھانا پینا، جنک فوڈ، فاسٹ فوڈ، کولا ڈرنکس اور آرام دہ زندگی، اسکرین ٹائم ہمارا زیادہ ہو گیا، ہم لیٹے رہتے ہیں، کھا کے کیلوریز برن نہیں کرتے۔ ڈائبٹیز ہوئی تھی۔ تیسرا وہ جو بچے جو تھے، جو آپ نے پہلے بات کی تھی کہ ہمارے بچوں میں زیادہ ڈائبٹیز ہو رہی ہے، ایک اسٹڈی آئی ہوئی ہے، IDF کی اسٹڈی ہے، اس میں کہا کہ جی ہمارے مطلب ورلڈ وائڈ نیئر اباؤٹ جو ہے 15% جو ہے بچے ورلڈ وائڈ کی بات اگر کر رہے ہیں کہ وہ ٹائپ پریویلنٹ ہیں، یعنی کہ انہیں میں ٹینڈنسی ڈائبٹیز کی
زیادہ ہے بچوں ٹھیک میں. ہے. وہ سارا کیا ہے, سارے وجوہات کیا ہیں؟ جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کا فوڈ جو جنک فوڈ ہے, کولڈ ڈرنکس ہیں آپ کی, اور آپ شوگر کین فروٹ استعمال کرتے ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہے بچوں میں ایز ویل ایز ٹائپ 1 ڈائبٹیز میں. جو آپ نے دوسری بات کی ٹائپ 2 ڈائبٹیز جو ہوتی ہے, جو 40 ایئرس میں زیادہ ہوتی تھی, وہ آج کل یہ ٹرینڈ ختم ہو چکا ہے. آپ کا وہ ڈائبٹیز کی ویریئنٹ آ گئی ہے, آپ کہہ سکتے ہو ٹائپ کی ویریئنٹ نہیں, ڈائبٹیز کی ٹائپس ہیں, لائک دا ٹائپ 1 ڈائبٹیز, ٹائپ 2 ڈائبٹیز, موڈی میچورٹی آنسیٹ ڈائبٹیز اینڈ لیٹنٹ ڈائبٹیز آفٹر دا 70 ایئرس, یہ بھی ڈائبٹیز ہے. پہلے 70 سال میں ڈائبٹیز کا نہیں پتہ چلتا تھا, اب 65 کے بعد آپ ٹیسٹ کروا کے دیکھو تو وہ ڈائبٹیز کا پتہ چل جاتا ہے. تو ڈائبٹیز تو از اے سنڈروم, از ناٹ اے ڈیزیز. ٹھیک ہے. is a syndrome. It occurs any time, any age. لگ یہ رہا ہے کہ پاکستان, جیسے آپ نے بھی بتایا کہ 450 ملین پاکستان کی پاپولیشن جو ہے وہ کرنٹلی پاپولیٹڈ جو ہے وہ ڈائبٹیز ہے, اور 2023 یا 2050 میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈبل ہونے کے چانسز ہیں. تو سارا میں پرسنل اپنا جو ویو ہے, یہ سارے جو کہتا ہوں, اپنے کیلریز نہیں اپنے برن کرتے, جنک فوڈ استعمال کرتے ہیں, ڈائٹ کو کنٹرول نہیں کرتے, کھانے کے بعد لیٹ جانا ہے, ٹی وی انٹرنیٹ پہ جانا ہے, مطلب اپنا ٹائم. میں تو ابھی کل پرسوں سے میں نے لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی تھوڑی سی اپنی لائف کے لیے بے ایمانی کرنی پڑتی ہے ایمانداری کے ساتھ. جتنا بھی کام آپ ایمانداری سے ساتھ کرتے ہو, مگر اس میں 5% آپ بے ایمانی کریں اپنی لائف کے لیے. ٹھیک ہے. اپنی لائف کے لیے اگر بے ایمانی تھوڑی سی کریں گے تو آپ ایمانداری کے ساتھ 60 سال 100 سال بھی جی سکتے ہیں. 5% آپ اپنی بے ایمانی کریں لائف میں, تھوڑی سی ایکسرسائز کریں. بہت اچھا. ڈاکٹر صاحب, انفارچونیٹ ہمارے ملک میں یہ بھی لوگ نہیں کرتے کہ کبھی ٹیسٹ ہی کروا لیں. نہیں, بالکل نہیں. مطلب ہمیں بیسیکلی تو سال میں 2 مرتبہ تو ضرور جو انیشنل ٹیسٹ ہیں وہ کچھ ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو بتائیں کہ کون سے ایسے ٹیسٹ ہیں جو ہم سال میں 2 مرتبہ ضرور کر لیں. دیکھیں, آپ کو اگر آپ کی فیملی میں ڈائبٹیز ہے, پیرنٹس اگر ڈائبیٹک ہیں, لائک دا مدر, فادر, بردر, سسٹر, کوئی بھی آپ کی فیملی میں ڈائبیٹک ہے, تو ڈیفینیٹلی آپ اپنے بلڈ شوگر فاسٹنگ کریں, بلڈ شوگر رینڈم کریں, لپڈ پروفائل کروائیں. HbA1c ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جو ہر 3 ماہ کے بعد آپ کو کروانا چاہیے, یا سال میں 2 مرتبہ ضرور کروانا چاہیے, جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی جو ہے نا 3 مہینے سے شوگر کتنی چل رہی ہے. وہ سڈن آپ کے پاس جو آ جاتے ہیں کہ جی ہمارا HbA1c زیادہ ہے, تو وہ تو ایک ادر چیز ہے. دوسرے اپنے علامات کو ضرور دیکھیں, جس میں آپ کا پانی زیادہ پینا, بھوک زیادہ لگنا, پیاس زیادہ لگنا, پیشاب کو زیادہ آنا, یہ 3 علامات جو ہوتی ہیں وہ آپ کی ڈائبٹیز کو انڈیکیٹ کرتی ہیں. ٹانگوں میں درد ہونا, یہ بھی ایک ڈائبٹیز کی علامات میں آ جاتا ہے. پاؤں میں سوئیاں چبھنا, یہ بھی ڈائبٹیز کی علامات میں آ جاتا ہے. سب سے زیادہ جو آپ کا آتا ہے پیاس زیادہ لگنا, پیشاب زیادہ آنا, بھوک زیادہ لگنا. یہ 3 علامات ایسی ہیں جو آپ کی ڈائبٹیز کو انڈیکیٹ کرتی ہیں. بہت اچھی بات ہے. ڈاکٹر صاحب, پیریفرل نیوروپیتھی کیا یہ ریورسیبل ہے یا ایک دفعہ ہو جائے تو ذرا مشکل ہو جائے؟ نیوروپیتھی ایکچولی انکنٹرول ڈائبٹیز اگر جس کی چل رہی ہو تو اس میں تو کنٹرول ہونا مشکل ہوتی ہے. اگر آپ کی ڈائبٹیز کنٹرول ہے تو پیریفرل نیوروپیتھی آپ کی ریورس ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ جتنی آپ اینڈ پروڈکٹ جو ہوتی ہیں, جسے کہتے ہیں ایڈوانس گلائکیشن اینڈ پروڈکٹ ہوتی ہے, اس کی ڈپوزیشن کم ہو ہمارے نیورل شیتھ میں, تو ہماری یہ ڈائبٹیز کنٹرول ہو اور یہ ہم چیزیں کنٹرول کر سکتے ہیں اور پیریفرل نیوروپیتھی ریورس ہو سکتی ہے. اگر آپ کی ڈائبٹیز کنٹرول نہ ہو, کبھی کبھی یہ کہتے ہیں تھوڑا سا شکر کھانے کو دل کر رہا ہے, تو وہ شکر بھی ایک میٹھا ہوتا ہے, تو اس سے بھی شوگر بڑھ جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب, ٹنگلنگ بہت زیادہ لوگ رات کو سو نہیں سکتے ہیں, اتنی زور زور سے سوئیاں چبھتی ہیں, آ کے بتاتے ہیں, پاؤں ٹھنڈے یخ رہ جاتے ہیں, تو یہ بھی پیریفرل نیوروپیتھی کا ہی کہ خون نہیں پہنچ رہا وہاں پہ؟ ڈیفینیٹلی دس از اے کمپلیکیشن. یہ ایک ڈائبٹیز کی میجر کمپلیکیشن ہے, جس میں ہم کہتے ہیں میجر اینڈ مائنر کمپلیکیشن. تو یہ پیریفرل نیوروپیتھی ایک کمپلیکیشن ہے, جس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ویسلس جو ہوتے ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں پیریفرل ویسکولر ڈس آرڈر, جو آپ کی بلڈ سپلائی جو خون کی ہوتی ہے, رگوں کی سپلائی جو ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے. تو رات کو کیا کرتا ہے, آپ کو پاؤں اچھل کود ہو جاتے ہیں, ٹنگلنگ ہوتی ہے, پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں, زمین محسوس نہیں ہوتی ہے آپ کو کبھی کبھی, تو یہ میجر کمپلیکیشن میں آ جاتی ہے آپ کی. تو انیشنل ڈاکٹر صاحب اس کو فوری طور پہ ڈاکٹر صاحب کو چیک کروانا, کوئی ٹیسٹ ہوتے ہیں اس کے تاکہ وہ بھی؟ یس, اس کے لیے آپ تو پہلے تو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں, وہ دیکھیں کیا ہے کیا نہیں ہے. ٹھیک ہے, پیریفرل نیوروپیتھی ڈیو ٹو دا ویسکولر کی وجہ سے یا تو آپ کے نیوروپیتھی کی وجہ سے. اگر ویسکولر اسکیمیا چل رہا ہے تو آپ وہ بھی دیکھنا ہے, اور نیوروپیتھی چل رہی ہے وہ بھی دیکھنا ہے آپ نے. پھر آپ اس کے لیے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے NCS ہوتا ہے, نرو کنڈکٹنگ اسٹڈی جسے کہا جاتا ہے. اس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ آپ کی ڈائبٹیز کی وجہ سے ہے یا ادر دین ڈائبٹیز کی وجہ سے ہے.
ठीक, न्यूरोपैथी के बहुत से काजेज होते हैं, मगर जिनको डायबिटीज़ चल रही हो और उसके साथ और काजेज भी ढूंढने हो, फाइंड आउट करने हो, तो आपको NCS करवाना ज़रूरी है। उसके साथ साथ HbA1c एंड ब्लड शुगर रैंडम और फास्टिंग होना लाजमी है। डॉक्टर साहब, लोग जो है वो इंसुलिन को आखिरी इलाज समझते हैं, जबकि मैं पहला इलाज समझता हूँ। डेफिनेटली यू आर राइट सर। तो आपके मुंह से सर मैं सुनना चाहता हूँ कि लोगों को बताएं कि कितना ज़रूरी है। अनकंट्रोल शुगर के साथ आप टैबलेट खाते जा रहे हैं और डॉक्टर साहब ने आपको इंसुलिन लिख दी है तो वो नहीं लगानी है। एक्चुअली ये जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स जो होते हैं, वो खुदा ताला ने हमारे सिस्टम में एक ऐसा सिस्टम रखा हुआ है, कुछ ऐसे सेल होते हैं वो जिंदा रह जाते हैं। जो जिंदा रहते हैं तो वो दवाइयाँ थोड़ा बहुत इफेक्ट करती हैं, मगर वही अगर दवाइयाँ खाते रहें और शुगर कंट्रोल ना हो तो वो भी डेथ हो जाते हैं। मगर इंसुलिन से क्या होता है, वो जो जिंदा सेल होते हैं हमारे नॉर्मल फिजियोलॉजिकल हम जिसे कहते हैं, वो सेल क्या होते हैं, वो एक्टिवेट रहते हैं इंसुलिन से। आपकी बॉडी की सिक्रीशन, बॉडी की डेली की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो आपको कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो इंसुलिन इज नॉट आखिरी जिसे कहा जाता है वो इलाज नहीं है, इंसुलिन पहला इलाज है। आप उसको स्टार्ट करेंगे तो आपके एक तो लाइफ आपकी स्टाइल अच्छा रहेगा, नंबर 1। नंबर 2, आपकी जो सेल्स जो थोड़े बहुत बच गए हैं आपकी बॉडी में, वो जो है एक्टिव रहेंगे, वो आपकी शुगर कंट्रोल करेंगे और इंसुलिन की डिमांड जो है वो कम होती जाएगी, बढ़ेगी नहीं। दवाइयाँ खाते रहेंगे, जितनी दवाइयाँ खाएंगे एंड में आप इंसुलिन पे आएंगे तो इंसुलिन से कि ना इंसुलिन काम करेगी ना दवाइयाँ काम करेंगी आपकी। तो बेस्ट ये है चॉइस ऑफ ड्रग जिसे कहा जाता है, वो इंसुलिन ऑन टॉप है, क्योंकि आपकी जिस्म में दवाइयाँ नहीं बनती, आपकी जिस्म में ग्लूकोज जो है वो टेक करने के लिए या मेटाबोलाइज करने के लिए इंसुलिन बनती है और इंसुलिन की ज़रूरत है। तो ज़ाहिर ही आपको इंसुलिन लेना लाजमी है और इंसुलिन इज़ ए चॉइस ऑफ ड्रग। बहुत अच्छी बात। डॉक्टर साहब, कुछ साइड इफ़ेक्ट बात करते हैं, जैसे रेटिनोपैथी है, न्यूरोपैथी है, तो और क्या क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं अनकंट्रोल शुगर से? देखिए, मेजर और माइनर की दो कॉम्प्लिकेशन होती हैं, मेजर वेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन, माइनर वेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन। मेजर में आपके आ जाती है जैसे हार्ट अटैक हो जाना, दिल का मुतासर होना। जैसे सर्दियाँ आ गई हैं, सर्दियों में तो आपको पता ही नहीं चलेगा, हार्ट अटैक हो गया, बंदा फारिग हो गया, और यूजुअली ये सुबह 5 बजे 7 बजे जो लोग आपके पास आ रहे होते हैं, दिल बंद हो जाता है, ठीक है। वो भी उन डायबिटीज़ वाले मरीजों में हो रहा होता है, दिल का बंद होना, हार्ट अटैक होना, फालिज होना। हार्ट अटैक, साइलेंट हार्ट अटैक, डायबिटीज़ है साइलेंट किलर। जी बिल्कुल, ठीक है। और हाँ, फालिज होना, फालिज एक मेजर है, वो भी सर्दियों में ज़्यादातर होता है, ठीक है। दूसरा, पेशाब में झाग आना, जिसे कहते हैं प्रोटीन यूरिया, जिसे कहते हैं डायबिटीज़ रिलेटेड किडनी डिजीज़ या डायबिटीज़ किडनी डिजीज़, या गुर्दे जो फेल हो जाते हैं वो डायबिटीज़ की वजह से होते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त अगर हम स्टडी करके देखिए, हमने 25 से लेकर 35% पेशेंट जो हैं वो डायबिटीज़ किडनी डिजीज़ के साथ प्रेजेंट करते हैं। जो गुर्दे मुतासर होते हैं वो डायबिटीज़ की वजह से हो रहे होते हैं, नंबर 1 पे। और जो फिर होती हैं माइनर कॉम्प्लिकेशन, लाइक आँखों की झिल्ली का जिसे कहा जाता है पर्दा, सडन नज़र चली जाना, पर्दा उसका फट जाना, पर्दे में खून का दबाव बढ़ जाना, पर्दे की शरियानें कमज़ोर हो जाना, ये सारी एक आंखों का होता है। फिर होता है आपके जो है टिंगलिंग, जो हमने कहा पेरिफेरल न्यूरोपैथी की हमने बात की, वो हो जाती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी माइनर में कॉम्प्लिकेशन में आ जाती हैं। मगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन जो इस वक्त अगर आज की हम बात करें सर्दियों में, दिल का और गुर्दे का है। और डॉक्टर साहब, इंसुलिन जहाँ पे यूनिट एडजस्ट हो जाएं तो बाज़ दफ़ा लोग बदपरहेज़ी बहुत करते हैं, किसी शादी पे चले गए, बहुत कुछ खा लिया, आगे खुद ही यूनिट आगे पीछे कर रहे होते हैं या लगा लेते हैं उसी टाइम, तो ये कितना ख़तरनाक है? ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। आप अपनी डाइट के हिसाब से मॉडिफाई करते हैं, ये नहीं करना चाहिए। जो डॉक्टर साहब ने रिकमेंडेशन दी है वो उस हिसाब से करें और डाइट को आप अपनी मॉडिफाई करें। ये जो आप अपनी मर्ज़ी से करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, एकदम आप आ जाते हैं, ब्लड शुगर कम हो जाती है, हाइपोग्लाइसीमिया जिसे कहते हैं, उसमें आ जाते हैं, या कहते हैं जी डॉक्टर साहब हमारी फ्लक्चुएट हो रही है। समटाइम ये कहते हैं जी हमारी दोपहर की तो ठीक थी, सुबह निहार मुँह की ज़्यादा हो गई। कभी ये कहते हैं सुबह निहार मुँह की ठीक थी और दोपहर की ज़्यादा हो गई, क्योंकि आप इंसुलिन प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। ठीक हो गया। और ज़्यादातर कंप्लेंट डॉक्टर साहब यही आ रही है कि सुबह की फास्टिंग लोगों की बहुत ज़्यादा होती है, उसकी वजह भी यही है कि रात तक खाना खाना, जागते रहना, सोना ना। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली यू आर राइट सर, क्योंकि वो क्या करते हैं, इंसुलिन लगाने के बाद खाना खाते रहते हैं, ठीक है, और देर तक उनका मोबाइल पे बैठा रहना, ड्रामे देखना, ठीक है ना। और सर्दियाँ आ गई, ऊपर ड्राई फ्रूट इस्तेमाल करना, कभी कभार सेब और दूध इस्तेमाल कर लेना, मलाई वाला, वो भी, तो वो क्या करते हैं, सुबह फास्टिंग पर ज़्यादा ही आएगी शुगर। डॉक्टर साहब, हाई की हमने बात की है, क्या हम लो शुगर भी ख़तरनाक कंसीडर कर सकते हैं?
کیونکہ اگر آکسیجن یا گلوکوز نہیں دماغ کو پہنچتا تو آدمی کی سڈن ڈیتھ ہو سکتی ہے. بالکل لو شوگر از ویری بیڈ. یہ تو بہت بڑی کمپلیکیشن ہے, اسپیشلی گردوں کے مریضوں میں تو زیادہ تر ہم یہی دیکھتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے. یا وہ دو لوگ جو ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے گردے خراب ہوئے ہیں, وہ اورل میڈیکیشن وہ لیتے رہتے ہیں, ان کی شوگر آ جاتی ہے 50 پہ بھی آ جاتی ہے, لیس دین 50 بھی ہوتی ہے. اس کی وجہ سے کہ آپ کے دماغ کو شوگر نہیں پہنچتی, بندہ کوما میں چلا جاتا ہے, الٹیمیٹلی ڈیتھ ہو جاتی ہے. یا آپ کو دل کو سپلائی نہیں ہوتی, پٹھے آپ کے کمزور ہو جاتے ہیں, یا آپ کو پسینے آنا شروع ہو جاتے ہیں, اور اس کی وجہ سے پیشنٹ جو ہے ایکسپائر ہو جاتا ہے. جب آپ چیک کرتے ہو شوگر اس کی 50 سے بھی نیچے ہوتی ہے. تو ہائپوگلائسیمیا از اے بگ کمپلیکیشن اگر آپ بغیر کسی سوچے سمجھے دوائیاں لے رہے ہیں اور بغیر کسی ٹیسٹ کروائے ہوئے. ہائی سر پھر بھی کچھ دن ٹائم چل جاتا ہے, مگر لو تو فوراً انسان کو جو ہے وہ ہائی سے تو آپ چلو جی اتنا جلدی نہیں جاتا, لو سے تو آپ کا دماغ اور دل دونوں بیٹھ جاتے ہیں. کیونکہ عموماً جو ہے وہ ہائی پہ ہی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں. میں نے کہا تھوڑا سا نہیں ڈیفینیٹلی یو آر رائٹ سر, کیونکہ ابھی تو لو ہو جو شوگر ہوتی ہے وہ بہت زیادہ کمپلیکیشن ہوتی ہے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا نا, گردے کے مریض ہو, جگر کا مریض ہو, ٹھیک ہے سر, لیور فیلئر میں ہو رہا ہو یا کڈنی فیلئر میں ہو, وہ دوائیاں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے نا, وہ دوائیاں لیتے رہتے ہیں. جو جتنے بھی اورل ہائپوگلائسمک ایجنٹ یعنی کہ دوائیاں گولیاں ہیں وہ کیا کرتے ہیں, شوگر کو کم ہی کرتی ہیں, اسی لیے لیتے ہیں. تو لوگ تو لیتے رہتے ہیں کیونکہ کچھ دوائیاں ایسی ہوتی ہیں آپ کی جو ہے جگر سے میٹابولائز ہو کر ایکسکریٹ ہوتی ہیں, کچھ دوائیاں جیسے ہیں وہ آپ کے گردے سے میٹابولائز ہو رہی ہوتی ہیں. تو آپ کو سوچ سمجھ کے دوائی لینی چاہیے اور ڈاکٹر سے ضرور رجوع کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب جو گھروں میں ہمارے گلوکومیٹرز ہیں, کیا یہ ریلائبل ہے یا ڈیپ بلڈ سے ہمیں مہینے میں 1-2 دفعہ ضرور شوگر چیک کروانی چاہیے؟ ڈیفینیٹلی یہ اتنے کہتے تو یہ ہیں کہ آپ کے سیلف مانیٹرنگ ہونی چاہیے, بلڈ شوگر مانیٹرنگ ہونی چاہیے, مگر آپ اپنے سیرم لیول ضرور کروا کے دیں گے, کیونکہ ایکچولی شوگر جو ہوتی ہے وہ سیرم سے ہوتی ہے. یہ تو بلڈ کیپلری سے ہم لے رہے ہوتے ہیں وہ تو تھوڑی 10 to 15% زیادہ ہی رہتی ہے. تو آپ کی سیرم لیول ہونا لازمی ہے, اس سے پتہ چلے گا آپ کی شوگر سیرم میں کتنی ہے. اور کئی دفعہ گلوکومیٹر بہت ہائی بھی بتا رہا ہوتا ہے, سیل کا پرابلم نکلتا ہے تو یہ لوگ کافی وریڈ ہو جاتے ہیں. بیسیکلی مشین ہے نا, مشین کا مطلب یہ ہوتا ہے چل کر جو وہ ختم ہی ہو جاتی ہے, یا تو سیل ختم ہو رہے ہوتے ہیں یا مانیٹر نہیں ہوتا, یا تو آج کل تو پراپر گلوکومیٹر اچھے آتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, آپ گلوکومیٹر مارکیٹ میں لے کر آئیں تو وہ کبھی ہائی بتا رہے ہوتے ہیں کبھی لو بتا رہے ہوتے ہیں. تو اس سے بہتر یہ کہ آپ کم سے کم ہفتے میں 1 مرتبہ یا تو مہینے میں 2 مرتبہ شوگر آپ اپنے سیرم سے ضرور کروائیں, بلڈ جا کے لیبارٹری سے ضرور کروا کے دیکھیں. بہت اچھی بات ہے, اور کوشش کریں کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی ڈائبٹیز کا پیشنٹ نہیں تو اس کی بھی چیک کر لیں, تاکہ آپ کو زیادہ پریشانی نہ ہو. آپ کی ہائی ہے تو اس کی بھی ہائی آنی چاہیے, بالکل چیک کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. ڈاکٹر صاحب لیڈیز کی بات کر لیں, پریگنینسی میں شوگر آ جاتی ہے, پھر آفٹر ڈلیوری وہ ختم ہو جاتا ہے, تو کیا بعض دفعہ یہ لانگ پیریڈ میں بھی چلی جاتی ہے؟ بالکل, یہ تو مطلب ہم تو کہہ دیتے ہیں, مگر میرا ایکسپیرینس یہی کہتا ہے کہ جو میں نے کافی ایسی فیمیلز دیکھی ہیں جو پریگنینسی کے بعد ہمارے پاس آتی ہیں, وہ ڈائبٹیز ان کی چلتی رہتی ہے, وہ مانیٹر نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں جی ہماری شوگر ختم ہو گئی ہے اور ہم ٹھیک ہو گئے, ہمارے پہلے بیبی میں ہوا تھا, دوسرے بیبی میں نہیں ہوا, دوسرے بیبی میں شروع ہو گئی, اس کے بعد وہ چلتی رہتی ہے. کیونکہ وہ جب تک آپ کی شوگر ہوتی ہے ڈائبٹیز کی کیا ہوتا ہے کہ دوائیوں سے کنٹرول ہو رہی ہوتی ہے. اس کے بعد آپ کو وہ جب آپ دوائیاں وتھڈرا کرتی ہیں, شوگر تو کنٹرول ہو جاتی ہے, مگر وہ ایک ونڈو پیریڈ آپ کا آتا ہے لائف میں, 2 مہینے کا بھی ہو سکتا ہے, 2 سال کا بھی ہو سکتا ہے. مگر آپ اپنی جو پریگننٹ وومین ہیں اور ڈلیوری کے بعد وہ کم سے کم 1 مہینے میں 1 بار شوگر ضرور چیک کریں, کیونکہ سم ٹائمس ان کی رینڈم زیادہ ہوتی ہے, سم ٹائمس ان کی فاسٹنگ زیادہ آ رہی ہوتی ہے. موسٹ آف ٹائم جو ہماری فیمیلس ہوتی ہیں, ہمارے گھروں کا جو ڈائٹ ہوتی ہے وہ جی شاید بچہ پیدا ہو گیا تو میٹھا کھلا دو, جلیبیاں کھلا دو, یہ کر دو وہ کر دو, ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا. مگر آپ ایک بار کمپرومائز ہو جاتے ہو ڈائبٹیز کی وجہ سے تو وہ آپ کی لائف کمپرومائز ہوتی ہے. اس کو مانیٹر کرنا, لائف اسٹائل کو چینج کرنا اور ڈائٹ کو کنٹرول کرنا لازمی ہے, چاہے وہ پریگننٹ وومن ڈائبٹک ہوں یا نہ ڈائبٹک ہوں, یا آفٹر پریگننسی ڈلیوری کے بعد بھی اگر وہ شوگر کنٹرول ہو جاتی ہے ان کو چیک کرنا لازمی ہے. ڈاکٹر صاحب شوگر کے ساتھ ہائپر ٹینشن بھی چل رہا ہوتا ہے. بالکل سر, تو یہ بھی اتنا ہی خطرناک ہے, یہ بھی کڈنی پہ زیادہ اثر کرتا ہے. اور اس کے ساتھ ایک اور سوال ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم ہائی بلڈ پریشر کی میڈیسن ڈیلی کھائیں گے تو ہمارے گردے جو ہیں جلدی فیل ہو جائیں گے. یہ بتائیے گا کہ یہ اس میں کیا؟ نہیں سر, یہ تو ہمارے تو زیادہ تر ہمارے پاس میتھ ہی چل رہے ہوتے ہیں. جی بالکل, ٹھیک ہے نا, تو میتھ پہ اعتبار نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ جیسے آپ نے بھی بتایا کہ ڈائبٹیز کے ساتھ بلڈ پریشر ہو جاتا ہے اور سم ٹائمز ہائپر ٹینشن کے ساتھ ڈائبٹیز ہو جاتی ہے, وائس ورسا ہے. دوز پیشنٹ جو وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی لانگ ٹرم ڈائبٹیز چل رہی ہوتی ہے, تو وہ اگر ڈائبٹیز چل رہی ہوتی ہے تو وہ بلڈ پریشر ڈیولپ کرتے ہیں بیکاز آف ان کا رینل امپیئرمنٹ ہو رہی ہوتی ہے.
کہیں نہ کہیں ان کی رینل امپیئرمنٹ ہے اس کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے. یا وہ مریض جو ہوتے ہیں جو ہائپر ٹینشن کے ساتھ ہوتے ہیں, کوئی نہ کوئی ایسی دوائی لے رہے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے, دوائیوں کی وجہ سے نہیں ہوتی مگر ان کے لائف اسٹائل یا فیملی ہسٹری کی وجہ سے ان کی ڈائبٹیز ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے. جو ڈائبٹیز کے لانگ ٹرم, جو ہائپر ٹینشن کے لیے لانگ ٹرم وہ دوائیاں لیتے ہیں, گردے فیل ہوں گے, یہ نہیں ہے. بلڈ پریشر کنٹرول رہے گا تو آپ کا گردہ کنٹرول میں آئے گا, شوگر کنٹرول رہے گی تو آپ کا گردہ کنٹرول میں رہے گا. اگر شوگر اور بلڈ پریشر دونوں کنٹرول میں نہیں ہے تو آپ کا گردہ کبھی بھی کنٹرول میں نہیں آئے گا. ایک نہ ایک دن ایسا ہوگا کہ آپ کا کریٹنین ریز ہوگا, پیشاب میں جھاگ آئے گی, پیشاب میں خون آئے گا, چاہے میل ہو چاہے فیمیل ہو. ڈاکٹر صاحب یہ ہیموگلوبن کم ہونے کی وجہ سے بھی گردوں میں فالٹ آ جاتا ہے؟ سر ایکچولی ایسا ہوتا تو نہیں ہے مگر یہ ہوتا ہے کہ خون کی کمی جو ہوتی ہے وہ گردوں کی وجہ سے ہوتی ہے. مگر لانگ ٹرم اگر آپ کے خون کی کمی چل رہی ہو اور اس کی وجہ سے آپ کا دل کا متاثر ہو جائے, جسے ہم کہتے ہیں کنجسٹیو ہارٹ فیلئر کی وجہ سے چلا جائے, یا دل آپ کا بڑا ہو جائے, تو اس کی دل کی یوزلی کیونکہ 25% دل کی سپلائی جو ہوتی ہے وہ گردے کو ہوتی ہے. جب اگر آپ کے لانگ ٹرم تک آپ کے اینیمیا رہے, اس کے بعد آپ کا دل فیل ہو جائے, اس کے بعد آپ کے گردے فیل ہونے کے چانسز تو ہوتے ہیں, مگر طریقہ یہ ہے ڈائریکٹ نہیں ہے. جی بالکل. ڈاکٹر صاحب 14 نومبر کے حوالے سے ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو ہیلدی لائف سٹائل تھوڑا سا بتا دیں کہ کیسے ہم اپنے دن کا آغاز کریں اور کیسے اینڈ کریں. میری تو سب دوستوں کو, جتنے بھی ڈائبٹک کے میرے پیشنٹ ہیں, ان کو میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ صبح اٹھیں اور اپنا ایک تو واک ضرور کریں. ایکسرسائز نہیں کر سکتے جو مطلب 60+ ہیں یا 60 سے کم بھی ہیں, ان کو ڈائبٹیز ہے, تو وہ جا کے کم سے کم آپ 90 سیکنڈ کے لیے واک ضرور کریں. ٹھیک ہے نا, آپ جائیں 90 سیکنڈ واک کریں گے, یہ بھی آپ کے لیے لائف میں بہت زیادہ ہے. ایک تو واک آپ کے لازمی ہے, دوسرا آپ اپنی ڈائبٹیز کو کنٹرول رکھیں, تیسری یہ کہ جو انسولین ڈیپینڈنٹ ہے یا نان ڈیپینڈنٹ ہے وہ اپنی شوگر چیک کر کے اپنی دوائیاں پراپر طریقے سے لیں, اور آپ کوشش کریں میٹھا بالکل استعمال نہ کریں. یہ وائٹ پوائزن جو ہمارے گھروں میں بہت زیادہ چینی جسے ہم کہتے ہیں, بالکل بالکل. جب ڈاکٹر صاحب میں نے تو بنتے ہوئے دیکھا ہے, اس میں جو کلر ڈالتے ہیں وہ تو کوئی بندہ پھر بعد میں کھائے نا, جب اس کو دیکھ لے بنتا ہوا, تو تھوڑا بہت جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں جی ہمیں پھر بھی پرمیشن دے دیں. تو اس میں یہ ہے کہ گڑ شکر جو ہے وہ کہتے ہیں تھوڑا ہارمفل کم ہے, مگر وہ آپ والی بات ہے کہ ڈائبٹیز کا پیشنٹ جو ہے وہ جتنا احتیاط کرے اتنا ہی ضروری. بالکل. مگر آپ آج کل تو ایک ہے اسٹیویا کا پودا ہے جو پلانٹ ہے, وہ استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, وہ اسپیشل پلانٹ استعمال کرتے ہیں. اس کے جو پاؤڈر شاؤڈر ملتے ہیں وہ نا, جو اسٹیویا آپ اپنے گھر میں لگائیں, 100 روپے کا پودا ملتا ہے, پتے لے کر آئیں, اور اس کے 2 پتے آپ پانی میں ڈال کر اس استعمال کریں, ذائقہ بھی تبدیل ہو جائے گا اور کیلری بھی نہیں اتنی ملے گی آپ کا, بہتر یہی ہے آپ کے لیے. ٹھیک ہے. اور شکر گڑ جو بھی ہے وہ دیسی ہونا چاہیے, یہ جو آج کل کیمیکل والے ہوتے ہیں وہ استعمال نہ کریں. کالا گڑ ہونا چاہیے ڈیفینیٹلی. ڈاکٹر صاحب اگر ہم 8 سے 10 لوگوں کو الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں تو 6 کا فیٹی لیور نکل آتا ہے. لوگ اس کو بالکل لفٹ نہیں کراتے, اور اینڈ آف دا ڈے سنا ہے یہ بھی شوگر بن جاتی ہے. بالکل اس کو لفٹ کرانی چاہیے, آپ کو دیکھنا چاہیے. یہ جتنے برگر اور اپنا کیا کہتے ہیں پیزا, کولا ڈرنکس استعمال کرتے ہیں, اس سے گریڈ 1 گریڈ 2 اور گریڈ 3 میں جاتے ہوئے دیر نہیں لگتی. اس سے ایک تو موٹاپے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے, دوسرا یہ آپ کے فیٹی لیور آپ نے بتایا اس کی وجہ سے ہوتا ہے. اس فیٹی لیور کے لیے بہتر ہے کہ آپ ایکسرسائز کریں اور اپنی ڈائٹ ماڈیفائی کریں. یہ جتنے بھی آپ کے پیزا برگر ہیں اس سے اوائڈ کریں, کولڈ ڈرنکس اوائڈ کریں, میٹھا کم سے کم استعمال کریں, واک کریں, سبزیاں استعمال کریں, فروٹ استعمال کریں. ڈاکٹر صاحب آخر میں کوئی میسیج دینا چاہیں ہمارے سننے اور دیکھنے والوں کو ڈائبٹیز کے حوالے سے؟ میرے سب دوستوں کو ایک ہی پیغام ہے کہ شوگر ایک خطرناک بیماری ہے, اس سے بچیں. اور اپنا شوگر کیونکہ نہ خطرناک صرف شوگر کے نام سے شوگر خطرناک نہیں ہے, یہ آپ کے میں نے پہلے ہی کہا تھا سنڈروم ہے, پورے جسم کو انوالو کرتی ہے, جس میں آپ کا دل, گردہ, جگر, معدہ, پھیپھڑا سبھی انوالو ہوتے ہیں. صرف شوگر سے آپ انوالو نہیں ہوتے, پوری فیملی انوالو ہوتی ہے. تو میرا ایک آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ یہی ہے کہ آپ اپنی فیملی کو بھی بچائیں, اپنے آپ کو بھی بچائیں, اور ڈائبٹیز کو کنٹرول کریں. صرف صبح اٹھ کر 90 سیکنڈز کے لیے واک ضرور کریں. یہ واک ہی جو آپ کی ڈائبٹیز کو کنٹرول کرے گی. تھینک یو ڈاکٹر صاحب, آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ دوبارہ بھی کسی دن آپ کو پھر زحمت دیں گے. بہت شکریہ. تھینک یو سر. تھینک یو جی. ناظرین اور سامعین, ہمارے ساتھ ڈاکٹر JS کمار تھے, ایسوسیٹ پروفیسر اکبر نیازی ٹیچنگ ہاسپٹل سے ڈاکٹر صاحب تشریف لائے تھے. اور 14 نومبر جیسے کہ آج آپ کو پتہ ہے کہ عالمی دن منایا جا رہا ہے ڈائبٹیز کا, اس کے حوالے سے ہم نے کوشش کی کہ آپ لوگوں کو آگاہی دیں. یقیناً آپ لوگ اس پروگرام کو پسند کریں گے. اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. ریڈیو پاکستان کے پوڈ کاسٹ سے اپنے میزبان ڈاکٹر سجاد کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.
ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है।